والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. حضرت عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے درس ضیاء القرآن کی نشست مناظر ہے. آج کے اس درس ضیاء القرآن میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے اس کی آیت نمبر 86 کے سے ابتدا کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کی معاونین منتظمین پر اللہ اپنی بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے. حاضرین اور ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. آج اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ میں نے آپ کے سامنے یہود کے کارنامے اور اللہ سے باندھے ہوئے عہدوں کو جو انہوں نے توڑا تھا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو خدا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی. یہ والی ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، جو الہ نہیں ہے اس کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتے. ہم نے تمہارے ساتھ یہ عہد کیا تھا، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. اور ہم نے تمہیں یہ بھی تمہارے ساتھ عہد تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو گے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. اور یتیموں اور مسکینوں پر بھی مہربانی کرو گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور صحیح نماز اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے رہو گے. یہ دیکھیے، یہ معاشرت کا چیزیں حصہ ہے. صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں والدین سے بھی اچھا سلوک. یہ واجبات میں سے ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتے آپ. یہ کیا ہے؟ واجبات میں سے ایک چیز. ایک ہے فرض، فرض کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے، واجب کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ ہے.
سنت موقدہ کے بعد سنت کا درجہ ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے وہ نفل ہیں، وہ مستحب ہیں، وہ مباح ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ ہم اس واجب سے اس میں روگردانی برداشت نہیں کریں گے، یہ تمہارے پر لازم ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نیک ماں باپ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، بے عمل ماں باپ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، وہ نفس میں برابر ہے ماں اور باپ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے نیک سلوک کرنا، ان پر احسان کرنا، اچھے سلوک ان کے ساتھ کرنے ہیں تمہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ ہے جس سے خاندانوں کی بنیاد ہوتی ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور اللہ کریم بتا رہے ہیں کہ تم ان کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہو۔ اگر تم اس وقت طاقت کے مالک ہو، حسن کے مالک ہو، اگر تم اس وقت ایک زندہ انسان کی صورت میں کھڑے ہو، تو اس کے پیچھے تمہارے ماں باپ کی محنت شامل ہے۔ اس نے تمہیں بچپن میں کھلانا تک سکھایا، جب ضرورت پڑی پلایا، جب لباس کی ضرورت پڑی لباس تمہیں مہیا کیا۔ ماں باپ نے تمہارے لیے محنت کی، مزدوری کی، پردیس کاٹا، یہ ساری مشکلات کس نے برداشت کی؟ ماں باپ نے۔ اور یاد رکھنا، جو معاشرہ صالح معاشرہ کہلانا چاہتا ہے، ان کے لیے کیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کے بعد وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے بھی ہمارا عہد تھا بنی اسرائیل تمہارے ساتھ۔ یہ روئے سخن تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن انہی احکامات کا حکم کنہیں بھی دیا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کے غلاموں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم معاشرت کو کس قدر خوبصورت بنانے کے لیے ہم معاشرے کے ہر طبقے کا خیال کرتے ہیں۔ کون سا دین ہے جو ایسے خیال رکھتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہو؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھو۔ ہم نے تمہارے ساتھ عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر مہربانی سے پیش آنا۔ دیکھیے اس میں کتنے لوگ شامل ہو گئے۔ ایک تو ماں باپ، جو شخص ماں باپ کی عزت و تکریم کرتا ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بناتا ہے۔ جو رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرتا ہے وہ معاشرت کو، رشتہ داری کو پروان چڑھاتا ہے، اور جو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس سے اس کے معاشرے کے اندر کس قدر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے۔ اور اللہ کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یتیم اور مسکین یہ معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مساکین کا خیال کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ انسان کے درجات کو، اس کے رزق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یتیموں کی کفالت، یتیم کی کفالت، یہ چونکہ اس کا ہمارے معاشرے میں رواج بہت کم ہے۔ کفالت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کفالت سے مراد یہ نہیں کہ جب جی چاہا اس کو تھوڑے سے پیسے دے دی، عید عید زیادہ سخاوت کرے تو رمضان میں کر دیتے ہیں، تو یہ کفالت نہیں ہے، اسے کفالت نہیں کہتے۔